اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافق تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا نہیں، پھر تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ اے مسلمانوں، اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، ملامت نہ کرو، تو تم ان سے منہ پھیر لو اور دور رہو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس برے کام کا جو وہ کرتے تھے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان کی قسموں کا اعتبار کر کے ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا، کیونکہ وہ ان کے کفر اور نفاق کو جانتا ہے۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ دیہاتی منافق کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور دربار رسالت سے دور رہنے کی وجہ سے اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو دین کے احکام اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل اور بے خبر رہیں، اور اللہ بہت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان یعنی جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، یعنی وہی بدحالی میں گرفتار ہوں گے، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بعض گاؤں والے ایسے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور راہ خدا میں جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سنو، بے شک وہ خرچ ان کے لیے
قرب الہی کا سبب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار صحابہ اور جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور اے اہل مدینہ، تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں اور کچھ مدینے والے منافق نفاق کے عادی ہو گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم ان کو 2 بار یعنی دنیا اور قبر میں عذاب دیں گے، پھر وہ جہنم کے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ایک اچھے کام یعنی توبہ اور دوسرے برے کام یعنی تبوک سے پیچھے رہ جانے کو ملا دیا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے محبوب، ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں، اور آپ ان کے حق میں دعائے خیر کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ فرما دیجئے تم کام کرو تو اب اللہ اور اس کے رسول اور مومنین تمہارے کام دیکھیں گے، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے سب کام بتا دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور جہاد سے رہ جانے والوں میں سے کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر
موقوف رکھے گئے ہیں، یا تو اللہ انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور وہ منافق جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس کافر شخص کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس مسجد ضرار میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد یعنی مسجد قباء کہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہی اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو کیا وہ شخص جس نے اپنی مسجد کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والے گھڑے کے کنارے پر رکھی جیسے مسجد ضرار والے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ وہ عمارت یعنی مسجد ضرار جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یعنی اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں قتل ہو کر یا جہنم میں، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور دشمنان اسلام کو قتل کرتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں۔ ان مجاہدوں کے لیے اللہ کے ذمے جنت کا سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم اپنے اس سودے کی خوشیاں مناؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ جنتی وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے تعلق توڑ دیا، اور پھر کبھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی۔ بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والے، رحم دل اور حلم یعنی بہت برداشت والے ہیں۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا چاہیے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی یعنی غزوہ تبوک میں ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل شدت اور سختی کی وجہ سے پھر جائیں، پھر اللہ ان پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوا اور وہ ثابت قدم رہے، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم
فتاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان 3 لوگوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر بھی ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی پناہ کے سوا اس کی ناراضگی سے بچنے کی اور کوئی جگہ نہیں، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینے والوں اور ان کے ارد گرد دیہات والوں کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جان سے زیادہ اپنی جان پیاری سمجھیں۔ یہ جہاد کا حکم اس لیے کہ انہیں جو پیاس اور تکلیف اور بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے اس پر انہیں ثواب دیا جاتا ہے، اور جہاں وہ ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آئے اور جو کچھ وہ دشمنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سب کے بدلے بھی ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ، اور جو وادی طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے سب سے بہتر کاموں یعنی جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب طلب علم کے لیے نکل جائیں اور وطن دشمنوں کے لیے خالی چھوڑ جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے اور واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی کا ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ گناہوں سے بچیں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، پہلے ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور خوب جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقین آپس میں مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ بتاؤ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا؟ تو بہرحال وہ جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کے کفر کی ناپاکی پر اور مزید ناپاکی کو بڑھا دیا اور وہ کفر ہی پر مر گئے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا منافق نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ مختلف مصیبتوں، بیماریوں وغیرہ سے آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے اور آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر بارگاہ رسالت کو چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے اس لیے کہ وہ حق کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان، بہت رحم فرمانے والے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ کفار و منافقین آپ سے منہ پھیریں تو آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی
کہ لوگوں کو ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سچا مقام یعنی بہترین ثواب ہے۔ کافر ہمارے نبی کے معجزات دیکھ کر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ ہر چیز کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی شفاعت کر سکے گا۔ یہ عظمتوں والا اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اس کی عبادت کرو، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہ مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کے بدلے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگا تھا اور چاند کو چمکتا بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور دینی معاملات کا حساب جان سکو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو حق کے ساتھ بنایا، یعنی بیکار نہ بنایا۔ وہ اپنی قدرت کی نشانیاں علم والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں پیدا فرمایا ان سب میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت کے منکر ہیں، اور دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں جنتوں کی راہ دے گا، ان کے نیچے
نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جنت میں ان کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، اور آپس میں ملتے وقت خوشی سے ان کا پہلا کلام سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کے مانگنے پر عذاب جلدی بھیج دیتا، جیسے کہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کی مدت پوری ہو چکی ہوتی۔ تو جو لوگ آخرت میں ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم ان کو چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اپنے پہلے طریقے پر چل پڑتا ہے، گویا اس نے کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں یعنی کافروں کو ان کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک فرما دی جب وہ حد سے بڑھے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کفار مکہ پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں آخرت میں ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیں جس میں بتوں کی برائی نہ ہو، یا اسی کو بدل دیجئے۔ آپ فرما دیجئے مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تم کو اس کی خبر دیتا، یعنی میرا تلاوت کرنا صرف اللہ کی مرضی سے ہے، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں صادق و امین ہوں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس کا شریک ٹھہرائے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ پجاری کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ تو آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں ہے، یعنی تم جھوٹ گھڑتے ہو، وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی دین اسلام پر تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی کہ حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، تو ان کے اختلافوں کا فیصلہ ان کے درمیان یہیں دنیا میں ہو گیا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری جس کے سبب ہم فوراً ہلاک ہو جائیں، تو آپ فرما دیجئے غیب تو اللہ کے لیے ہے، تو تم اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت وہ ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرنے لگتے ہیں، یعنی کفر و فساد کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اللہ مکر و فریب کی بہت جلد سزا دینے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہر مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں اچھی ہوا کے ساتھ سواروں کو لے کر چلیں اور وہ اس پر خوش ہوئے، اچانک ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف سے لہروں نے انہیں گھیر لیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم گھر چکے ہیں، تو اس وقت خالص اللہ ہی کے بندے ہو کر اس کو پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے گا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اسی وقت وہ زمین میں کفر و گناہ کر کے ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی تم ہی پر وبال ہے، تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں تمہارے کرتوت بتا دیں گے۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی ہی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو کر نکلی، جس سے آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے سر سبز و شاداب ہو کر اپنا حسن لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے یہ ہمارے قابو میں آ گئی، یعنی فصل اور پھل تیار ہو چکے ہیں، تو اچانک ہمارا عذاب رات میں یا دن میں اس پر آ پہنچا تو ہم نے اسے کاٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم تفصیل سے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ نیکی کرنے والوں کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے، اور اس سے بھی زائد انعام یعنی دیدار الہی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت
یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اسی کی مثل عذاب ہوگا، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو حساب کے لیے جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے فرمائیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک یعنی بت ان مشرکوں سے کہیں گے کہ تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی حیثیت کو جانچ لے گا جو اس نے پہلے کیے تھے، اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کی سب من گھڑت باتیں یعنی بتوں کو الہ و معبود سمجھنا ان سے گم ہو جائیں گی۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے محبوب، آپ مشرکوں سے فرمائیے، تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ یا یہ بتاؤ کہ کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے پرندے کو انڈے سے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے انڈے کو پرندے سے؟ اور کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو بول پڑیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ تو آپ فرما دیجئے، پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ۔ تو یہ عظیم قدرتوں والا اللہ تمہارا سچا رب ہے، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو تم حق چھوڑ کر کہاں پھرے جاتے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اسی طرح نافرمانوں یعنی ضدی کافروں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ اے محبوب آپ فرمائیے تمہارے شریکوں یعنی باطل معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کرے پھر فنا کے بعد اسے دوبارہ بنائے؟ آپ فرمائیے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی فنا کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا، تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ اے محبوب آپ فرمائیے کیا تمہارے باطل معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی راہ دکھا سکتا ہو؟ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں، تو آپ فرما دیجئے اللہ ہی حق کی راہ دکھاتا ہے، تو کیا جو رب حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس کے جو رہنمائی کے بغیر خود ہی راہ نہ پا سکے؟ جیسا کہ بدھ کہ وہ خود کسی جگہ نہیں جا سکتے جب تک کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ اللہ کے سوا ایسوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ اور ان کے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بے شک گمان حق یعنی یقین کا کچھ کام نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اللہ کے اتارے بغیر اسے اپنی طرف سے بنا لے، لیکن وہ اگلی کتابوں یعنی توریت اور انجیل وغیرہ کی تصدیق ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے پھر تم اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا جسے وہ پوری طرح سمجھ بھی نہ سکے تھے، اور ابھی انہوں نے اس جھٹلانے کا انجام بھی نہیں دیکھا تھا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان مکے والوں میں سے کوئی اس قرآن پر ایمان لاتا ہے اور ان میں سے کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے محبوب، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تمہیں میرے کام سے تعلق نہیں اور مجھے تمہارے کام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کفار مکہ میں سے کچھ وہ ہیں جو قرآن سننے کے لیے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، تو کیا آپ بہروں کو حق بات سنا دیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ جان بوجھ کر حق کو نہ دیکھتے ہوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی کفر و نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ انہیں میدان حشر میں جمع فرمائے گا تو دہشت کے سبب وہ سمجھیں گے گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ ٹھہرے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک وہ لوگ بڑے ہی نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یعنی قیامت کا انکار کیا، اور وہ ہدایت پر نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہم جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر اس میں سے کچھ آپ کو دنیا ہی میں دکھا دیں اور وہ ہلاک ہو جائیں، یا ہم پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے، وہ انہیں عذاب دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت میں ایک رسول ہوئے، جب ان کے رسول ان کے پاس آتے اور لوگ ان پر ایمان نہ لاتے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا کہ مومنوں کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا جاتا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، اسے جلدی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے نقصان و نفع کا اسی قدر مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، جب وہ چاہے گا
عذاب لے آئے گا، اس کے یہاں ہر گروہ کے لیے ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب ان کا وقت مقرر آئے گا تو وہ ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے، اسی وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ آپ فرما دیجئے اے مشرکو، بھلا مجھے یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اس کا عذاب رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرموں کو جلدی ہے؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اس کا یقین کرو گے؟ اس وقت تم سے کہا جائے گا کیا اب تمہیں یقین آیا، حالانکہ پہلے تو تم اس کی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ آپ سے مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھنا اور عذاب؟ آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم، بے شک ضرور وہ حق ہے اور تم میرے رب کو عاجز نہ کر سکو گے، یعنی عذاب دینے سے نہ روک سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر ظالم شخص جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک ہوتا تو ضرور عذاب سے اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں سب کچھ دے دیتا، اور جب ظالم عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، قرآن کی صورت میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل یعنی قرآن اور اسی کی رحمت یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ وہ خوشی منانا اس مال سے بہتر ہے
جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تم نے اس میں اپنی طرف سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا، یعنی کسی حلال چیز مثلا میلاد شریف وغیرہ کا تبرک اس کو حرام کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آپ فرمائیے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرماتا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے محبوب آپ کسی بھی کام میں ہوں اور اللہ کی توفیق سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کرو جب تم اس کو شروع کرتے ہو تو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اور اے محبوب آپ کے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں نہ ہو۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یعنی اولیاء سے کیے گئے وعدے ضرور پورے ہوں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور آپ کافروں کی باتوں کا غم نہ کریں، بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، وہی بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ سن لو بے شک جو مخلوق بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کو شریک بنا کر پوجتے ہیں
وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض غلط اندازے لگاتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ عبادت کے لائق تو وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا روشن بنایا تاکہ آسانی سے دیکھ سکو۔ بے شک اس میں سننے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ کافر بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے مشرکوں، تمہارے پاس اس بے بنیاد بات کی کوئی دلیل نہیں؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ دنیا میں چند روزہ فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اور اے محبوب آپ ان کفار مکہ کو نوح کی خبر پڑھ کر سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر میرا طویل مدت تم میں قیام کرنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو جان لو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، تو تم سب اپنے جھوٹے معبودوں سمیت مل کر میرے خلاف اپنا فیصلہ پکا کر لو، پھر خوب غور و فکر کر لو کہ تمہارے فیصلے کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے نصیحت کرنے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں نجات دی،
اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسول جیسے صالح، ہود اور ابراہیم ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں یعنی معجزات لے کر آئے، لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ہم اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو کہنے لگے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے فرمایا کیا حق کے بارے میں تم ایسی بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ غور کرو کیا یہ جادو ہے، اور جادو کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ فرعونی کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس بت پرستی سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم دونوں ہی کے لیے بڑائی رہے اور ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم۔ اور فرعون بولا موسیٰ کے مقابلے کے لیے ہر ماہر جادوگر میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں جادو کے لیے جو ڈالنا ہے ڈالو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور وہ سانپ نظر آنے لگیں تو موسیٰ نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، اللہ اسے ابھی میرے معجزے کے ذریعے باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں بناتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ اپنی باتوں یعنی اپنے حکم سے حق کو غلبہ دیتا ہے اگرچہ مجرم اسے ناپسند کریں۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن
وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ تو ابتدا میں موسیٰ پر ان کی قوم میں سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں دین سے ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں، اور بے شک فرعون زمین میں بڑا متکبر تھا، اور بے شک وہ خدائی کا دعویٰ کر کے حد سے گزر گیا تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ وہ بولے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غلبہ نہ دے، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو وحی بھیجی کہ شہر مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اور ابھی فی الحال اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو، اور اے موسیٰ مسلمانوں کو اللہ کی مدد اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش یعنی عمدہ لباس، قیمتی زیورات وغیرہ اور کثیر مال دیے۔ اے ہمارے رب، کیا یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ وہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے بہکا دے؟ اے ہمارے پروردگار، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو تم ہماری راہ میں ثابت قدم رہو اور نادانوں کے رستے پر نہ چلنا۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا میں خشک راستے بنا کر پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اس سے کہا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فسادی تھا۔
یعنی اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور بے شک ہم نے فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو ملک مصر اور شام میں عزت کی جگہ دی، اور انہیں پاکیزہ روزی عطا کی، یعنی من و سلوہ وغیرہ۔ تو جو ہی ان کے پاس قرآن آیا تو انہوں نے اختلاف کیا۔ اے محبوب، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے اس قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب یعنی توریت اور انجیل پڑھنے والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ وہ تجھے بتا دیں گے کہ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اگر ایسا کیا تو تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محبوب، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، لیکن اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ تو یونس کی قوم کے سوا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ اس کے لوگ ایمان لے آتے تو انہیں ان کا ایمان کام آتا۔ قوم یونس جب عذاب کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ایک وقت تک ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ یعنی مجبوری اور زبردستی کا ایمان قابل قبول نہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا،
اور اللہ عذاب ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھتے نہیں۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ اے محبوب آپ فرمائیے، غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی توحید اور قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، جن کے نصیب میں ایمان نہیں، انہیں آیتیں اور رسول کچھ نفع نہیں دیتے۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ تو کیا کفار انہی لوگوں کے دنوں کا سا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے اور ایمان نہ لا کر ہلاک ہوئے؟ اے محبوب آپ فرمائیے، تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر عذاب آنے پر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ اللہ کا قانون اسی طرح ہے، مسلمانوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو سن لو، میں ان بتوں کو نہیں پوجوں گا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہاں میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہ کہ ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے، اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کرنا جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ نقصان، پھر اگر ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرا بھلا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو سیدھی راہ چلا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے سیدھی راہ چلا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوا، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں کہ زبردستی کروں۔
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اے حبیب آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی ہوتی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ مشرکوں سے جہاد کا حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر بڑی حکمت والے خوب باخبر اللہ کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے کہ ہر آیت دوسری آیت سے جدا، اور حلال و حرام اور واقعات وغیرہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک لمبی عمر اور کثیر رزق وغیرہ دے کر بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا، اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنو، وہ کفار اپنے سینے دہرے کرتے ہیں، یعنی دلوں میں دشمنی رکھنے کے باوجود رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں تاکہ اللہ سے دل کا حال چھپا لیں۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔